دانا بالکل چھوٹا سے ہوتا ہے اور گول گول ہوتا ہے نا. رائی کا دانا بالکل گول گول ہوتا ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے. تو غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پوری دنیا کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے مکہ کا دانا. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں پوری دنیا کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر مٹر کا دانا. آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانا. غوث پاک نے یہ بتا دیا رائی کا دانا کہہ کر کے کہ پوری دنیا گول ہے, پوری دنیا گول ہے. جیسے رائی کا دانا گول گول ہے ایسے ہی پوری دنیا گول ہے. اور رائی کا دانا جب آپ ہتھیلی پر رکھیں گے تو رائی کا دانا اتنا چھوٹا ہے کہ آپ چاہیں تو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے رائی کا دانا چھپا دیں, ڈھانپ دیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. پیران پیر نے فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں, اگر سطر کھل جائے غوث پاک فرماتے میں وہیں سے ڈھانپ دوں گا. کیا کہہ رہے میں وہیں سے ڈھانپ دوں گا. پتا چلا رائی کا دانا ہتھیلی پر ہو اور آپ چاہیں تو اسے ہاتھ کی ہتھیلی سے ڈھانپ دے. پورے اللہ کے شہر غوث پاک کے سامنے رائی کے دانا کی طرح ہے. پتا چلا کوئی پورب ہو پچھم ہو اتر ہو دکھن ہو غوث پاک کی نظر سب پر ہے. اور غوث پاک خود فرماتے ہیں اگر کسی کا سطر کھل جائے میں اس کا سطر ڈھانپ دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان غوث اعظم. غوث پاک نے کیا فرمایا جیسے رائی کا دانا, اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں پورے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی, جیسے ہاتھ کی ہتھیلی بالکل صاف نظر آ رہی ہے. رائی کا دانا اگر رکھو دائیں سے دیکھو نظر آئے گا, بائیں سے دیکھو نظر آئے گا, اوپر سے دیکھو نظر آئے گا, مگر بالکل جہاں وہ ہتھیلی پر ٹچ ہے وہاں نظر نہیں آئے گا. غوث پاک نے رائی کا دانا کہہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی ہونے کا حق ادا کر دیا. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی یعنی ہتھیلی پر جو کچھ ہے نظر آ رہا ہے اور رائی کا دانا دائیں بائیں لیکن نیچے جو ہے وہ نظر نہیں آتا. یہی فرق نبوت و ولایت کا ہے. یہی فرق نبوت و ولایت کا ہے. میرے مصطفیٰ کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے. اور غوث پاک نے یہ بتا دیا کہ جب نبی کے غلام کی یہ شان ہے تو نبیوں کے امام کی شان کیا ہوگی. میرے اعلیٰ حضرت نے جبھی تو ارشاد فرمایا اور یہ بتا دیا, میرے اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا جس طرح اٹھ گئی جب میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت کی نظر جب اٹھ جائے بے قرار کو قرار آ جائے, پریشان حال کی پریشانی دور ہو جائے. تو بات کہاں سے چلی؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف سے ہم آپ کو سب کو دیکھ رہے ہیں. تو محفل میں جب بھی بیٹھیں تو ہم پورا دھیان لگا کر کے بیٹھیں کیونکہ غوث پاک ہماری نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئے ہیں, یہ غوث پاک کا کرم ہے کہ انہوں نے بلایا ہے. کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا. جب تک غوث پاک نہ چاہیں تو آپ اس وقت اپنی قسمت پر ناز کریں کہ آپ دنیا کی محفلوں میں بہت جاتے ہیں, شادی کی اگر محفل ہو آپ جاتے ہیں, لیکن غوث پاک نے جب بلایا ہے تو کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے. کیونکہ جب کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے, کسی کے بلانے پر آتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی جاتا ہے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہی پیش کیا جاتا ہے. اگر کسی کو بلایا جائے تو پورا انتظام کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ اپنی مرضی سے گئے, مولا دکھا دے تو رب نے جلوہ نہیں دکھایا. اور معراج کی رات جب اپنے حبیب کو بلایا تو اپنی ذات کا دیدار کرا دیا. میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو. کیا کہہ رہے؟ نعرہ تکبیر,
آپ کو بلایا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. غوث پاک نے آپ کو بلایا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمائیں گے. اور یار یہ کھلی ہوئی نشانی ہے. جو لوگ کہتے ہیں غوث پاک کیا دیتے، غریب نواز کیا دیتے، ان سے کہہ دو کہ دنیا کے اندر غوث پاک کے نام پر بے شمار لوگوں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے، بے شمار لوگوں کو کھانا مل رہا ہے. جبھی تو سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے فرمایا، یا رسول اللہ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، ربیع الاول شریف آتا ہے تو نبی کے نام پر جگہ جگہ لنگر منایا جاتا ہے. غریب نواز سرکار کا مہینہ آتا ہے تو جگہ جگہ پر کھانا کھلایا جاتا ہے. 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو جگہ جگہ پر کھانا کھلایا جاتا ہے. یار اللہ کے نام پر تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھلاتے ہو؟ جب دیکھو ولیوں کے نام پر. تو کسی نے کہا تجھے روکا کس نے ہے، تو اللہ کے نام پر کھانا کھلا دے. بس وہ سویرے اپنے لڑکے کو بلا کر انہوں نے کہا جاؤ پورے محلے میں دعوت دے دو کہ آج میرے یہاں اللہ کے نام پر کھانا کھلایا جائے گا. بس اس کا لڑکا گیا اور جیسے ہی پہلے دروازے پر پڑوسی کے یہاں دستک دیا، دروازہ کھولا گیا. کہنے لگا آج ہمارے ابا نے آپ لوگوں کو دعوت دیا ہے شام کو آنا اور اللہ کے نام پر کھانا کھا لینا. بس پڑوسی بھڑک اٹھا، نادان مجھے بھکاری سمجھا ہے، مجھے یتیم سمجھا ہے، مجھے کمزور سمجھا ہے. ارے سن، میں تیرے جیسوں کو اکیلے کھانا کھلا دوں گا، تو نے کیا مجھے سمجھ رکھا ہے؟ کچھ سمجھے اللہ کے نام پر اگر کھانا کھلانے کی دعوت دی جائے تو لوگ کہتے ہیں یار غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ. لیکن جب غوث پاک کے نام پر دعوت دی جائے تو لوگ خوشی سے قبول کرتے ہیں. امیر ہے تو آتا ہے، غریب ہے تو آتا ہے، فلک بوس عمارت میں رہتا تو آتا ہے. گویا اللہ کی منشا یہی ہے کہ اللہ کے نام پر بھی کھلایا جائے اور اللہ والوں کے نام پر بھی کھلایا جائے، اللہ والوں کے نام پر بھی کھلایا جائے. پتہ چلا کہ اللہ والوں کے نام پر ہم کھلاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہیں، دیتا خدا ہے دلاتے مصطفیٰ ہیں. میرے امام نے یہی پیغام دیا. اعلیٰ حضرت سرکار نے کہہ دیا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اگر دنیا دار کے دروازے پر آپ جاؤ اور 2-3 مرتبہ کٹورا لے کر کے جاؤ تو چوتھی مرتبہ خود واپس کر دے گا. یعنی دنیا کا آدمی اگر کچھ دے گا تو 2-3 بار مانگو تو وہ ناراض ہو جائے گا. مگر اللہ کی شان یہ ہے اللہ والوں سے جب مانگو گے تو اللہ والے اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تمہارا دامن تنگ ہو جائے گا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں غوث پاک اللہ کی اجازت سے دیتے ہیں، خواجہ پاک اللہ کی اجازت سے دیتے ہیں، وارث پاک اللہ کی اجازت سے دیتے ہیں، اللہ کی مرضی سے دیتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے عطا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کی تفسیر میں نے پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ میں درد شروع ہوا. عرض کیا مولا تکلیف ہے. رب نے فرمایا جنگل میں چلے جاؤ، پھولا جھاڑ سے کچھ استعمال کرو، آرام مل جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے اور کچھ بوٹی آپ نے استعمال کیا، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. 2-4 دن کے بعد پھر تکلیف ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہی بوٹی استعمال کیا، پیٹ میں تکلیف بڑھ گئی. عرض کیا مولا وہی چیز پہلے استعمال کیا تو آرام، اب پریشانی کیوں؟ رب نے فرمایا ہے موسیٰ کسی جڑی بوٹی میں یہ شفا دینے کی طاقت نہیں ہے. شفا تو ہمارے نام سے ملتی ہے، شفا تو ہمارے نام سے ملتی ہے. پتا چلا ڈاکٹر شفا دیتا ہے یا ولی کی بارگاہ سے شفا ملتی ہے، تو حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے اور ذریعہ انہیں بنایا گیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ ہم غیر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہی نہیں کیونکہ ہم اسے غیر اللہ نہیں سمجھتے، ہم اسے اہل اللہ سمجھتے ہیں، ہم اسے اہل اللہ سمجھتے ہیں، اللہ والا سمجھتے ہیں. کہیں بات دور نہ نکل جائے. حضرت شیخ ابو المعالی قادری، حضرت شیخ
ابو المعالی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار پاک ہے لاہور میں. توجہ سے سننا، شیخ ابو المعالی قادری ان کا مزار ہے لاہور شریف میں. اور ان کی شان یہ ہے کہ جو بھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرتا، جو بھی شیخ ابو المعالی قادری سے مرید ہوتا، تو اتنے پائے کے ولی تھے کہ جس دن ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کوئی مرید ہوتا، اسی دن غوث پاک کی زیارت ہو جاتی. کیا کہنے، اسی دن غوث پاک کی زیارت ہو جاتی. اتنے کامل پیر تھے شیخ ابو المعالی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک مرید تھا جن کا نام تھا شیخ محمد بدخشانی. شیخ محمد بدخشانی یہ شیخ ابو المعالی قادری کے مرید تھے. اور یہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتے تھے، یا غوث پاک المدد، یا غوث پاک المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی. یعنی دن بھر غوث پاک کے نام کو زبان پر جاری رکھتے تھے. ایک دن خیال پیدا ہوا، میں غوث پاک کا نام اتنا لیتا ہوں، پتہ نہیں غوث پاک کو میری خبر ہے یا نہیں، پتہ نہیں غوث پاک کو میری خبر ہے یا نہیں. یہ شیخ محمد بدخشانی نے دل میں ارادہ کیا، سوچا. اور جب شام ہوئی، رات میں بستر پر لیٹے، تو شیخ محمد بدخشانی نے خواب دیکھا کہ وہ ایک میدان میں کھڑے ہیں، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے. اور انہوں نے کیا دیکھا کہ اس میدان میں اکیلا کھڑا ہوں. اتنے میں پیرانے پیر تشریف لا رہے ہیں، کیا کہنے، زندہ باد. غوث پاک جلوہ گری فرما رہے ہیں. یہ خواب کا عالم ہے. شیخ محمد بدخشانی کہتے ہیں، میں نے جا کر پیرانے پیر کو سلام کیا. پیرانے پیر نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے بدخشانی، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خبر نہیں ہوتی ہے؟ ارے جب جب تو مجھے یاد کرتا ہے مجھے خبر ہو جاتی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، زندہ باد. جب جب تو مجھے یاد کرتا ہے، کا آواز کم کر دیا یار، کیا پریشانی ہے؟ جب جب تو مجھے یاد کرتا ہے مجھے خبر ہو جاتی ہے. بس اتنا چھوڑ دے، دور بیٹھو. جب جب مجھے یاد کرتے ہو، توجہ آپ کیجئے. میں بتا یہ رہا تھا کہ شیخ ابو المعالی قادری کے مرید شیخ محمد بدخشانی نے خواب دیکھا، پیرانے پیر تشریف لا رہے ہیں. سلام کیا. پیرانے پیر نے فرمایا، تم سمجھ رہے ہو مجھے خبر نہیں، جب جب یاد کرتے ہو مجھے خبر ہے. اور شیخ محمد بدخشانی سے پیرانے پیر نے فرمایا، تو ننگا سر کھڑا ہوا ہے، مجھے یہ بھی خبر ہے. تیرے سر پہ ٹوپی نہیں، مجھے یہ بھی خبر ہے. پھر غوث پاک نے فرمایا، اے بدخشانی، میں تیرے لیے امامہ لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے امامہ لے کر کے آیا ہوں. جب شیخ محمد بدخشانی نے سر پہ ہاتھ رکھا تو واقعی میں سر پہ ٹوپی نہیں، رومال نہیں. تو کہا، پیرانے پیر، آپ کو اتنی خبر ہے کس کے سر پہ ٹوپی ہے، کس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے؟ پیرانے پیر فرماتے، اسی لیے تو میں امامہ شریف لے کر آیا ہوں. اب شیخ بدخشانی نے ہاتھ بڑھایا اور غوث پاک نے دکھایا، یہ امامہ ہے. اتنے میں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی. شیخ بدخشانی اپنے بستر پر ہے، نہ امامہ ہے نہ غوث پاک ہے. امامہ بھی غائب، غوث پاک بھی غائب. لیکن وہ کچے مرید نہیں تھے، وہ کچے مرید نہیں تھے کہ جو بھی آیا چمک دمک والا اپنے مرید کو اپنے پیر کا دامن چھوڑ کر کے اس کے پاس چلے گئے. اور لوگ کہتے ہیں ہم طالب ہوتے ہیں. طالب اپنے سے، اپنے پیر سے، اگر بڑا پیر کوئی آ جائے تب طالب ہو جاؤ. اپنے پیر سے اگر چھوٹا پیر آ رہا ہے تو طالب کس بات؟ طالب تو ان سے زیادہ جو بزرگی والا. شیخ محمد بدخشانی صبح ہوئی، بیدار ہوئے تو سیدھے کہاں گئے جانتے ہو؟ اپنے پیر شیخ ابو المعالی قادری کی بارگاہ میں. اب پیر کا عالم دیکھیے، جیسے ہی مرید پہنچا، شیخ محمد بدخشانی کو دیکھ کر شیخ ابو المعالی قادری نے فرمایا، مبارک ہو، مبارک ہو، رات میں تم نے پیرانے پیر کو دیکھا ہے. زندہ باد، زندہ باد. مبارک ہو، مبارک ہو، رات میں تم نے پیرانے پیر کو دیکھا ہے. تو مرید نے کہا، حضور یہ پیرانے پیر کا کرم تھا، انہوں نے اپنا جلوہ دکھا دیا ہے. تو اس کے بعد پیر کامل شیخ ابو المعالی قادری اپنے مرید بدخشانی سے کہتے ہیں، غوث پاک نے کچھ دینے کے لیے کہا تھا، کچھ دینے کے لیے کہا تھا. تو کہا، ہاں امامہ شریف. تو پیر نے کہا، ملا؟ تو کہنے لگے، خواب میں دیکھا تھا، آنکھ کھل گئی، امامہ تو نہیں ملا.
تو شیخ ابو المعالی قادری فرماتے ہیں اے بدخشانی وہ امامہ اگر دیکھو گے پہچان لو گے؟ کہنے لگا حضور رات ہی کی بات ہے کیوں نہیں پہچان لوں گا؟ تو کہا اچھا. شیخ ابو المعالی قادری نے امامہ شریف اٹھایا اور کہا یہ دیکھ. تو کہنے لگا ہاں یہی تو امامہ ہے. تو شیخ ابو المعالی قادری نے کہا غوث پاک نے مجھے امامہ دے دیا تھا, یہ امامہ لے لے. حضرات پتا چلا کہ خواب میں غوث پاک اگر امامہ عطا کر دے تو سویرے پیر کے پاس امامہ ملتا نظر آ رہا ہے. پتا چلا کہ جب غوث پاک کو کوئی خواب میں دیکھے اگر کچھ عطا کریں تو وہ موجود رہتا ہے. تو جو مصطفیٰ کو دیکھے یقیناً آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ میری صورت میں شیطان آ ہی نہیں سکتا, شیطان آ ہی نہیں سکتا. توجہ, میں سوچنے لگا کہ شیطان کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ نبی کی طرح اپنے کو کہہ سکے. وہ کتنے بڑے شیطان ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح, نبی ہماری طرح, نبی ہماری طرح. حضرات غوث پاک نے خواب میں امامہ عطا کیا. سویرے پیر کامل نے مرید کو امامہ عطا فرما دیا. معلوم یہ ہوا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ عطا فرما دیا. اللہ اکبر, یہ ان کا کرم ہے, جسے جو چاہے وہ عطا فرما دے. یہ پیران پیر کی شان ہے, یہ روشن ضمیر کی شان ہے, یہ حضرت پیران پیر غوث پاک کی شان ہے. اللہ اکبر, جسے جو چاہے وہ عطا کر دیں. اللہ نے انہیں حبیب کے صدقے میں مالک بنایا ہے, مختار بنایا ہے. تو پتہ یہ چلا, معلوم ہوا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر چاہیں کرم فرما دیں, جسے جو چاہیں عطا فرما دیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھیں, پکی محبت رکھیں, اور غوث پاک کے نام پر آپ دل کھول کر کے خرچ کریں. انشاءاللہ آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی. آپ کے مال میں اگر بے برکتی ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی. خواب تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, آج دن کوئی نہ کوئی خواب آدمی دیکھتا ہے. بولو دیکھتا کہ نہیں دیکھتا ہے؟ جب سویرا ہوتا ہے تو تعبیر پوچھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, تعبیر پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. خواب دیکھا ایک شخص نے کہ اپنے کاندھے پر عرش الہی لے کر جا رہا ہے. بتاؤ کتنا اہم خواب, عرش الہی لے کر جا رہا. سویرا ہوا, کسی کے پاس گیا, کہا میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ میں عرش الہی اپنے کندھے پر لے کر جا رہا ہوں. اس نے کہا بھائی خواب تیرا بہت اونچا ہے, اونچے آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھ. کہنے لگے اونچا آدمی کون ہے؟ کہا بغداد شریف میں چلے جاؤ, جنید بغدادی خواب کی تعبیر بتائیں گے. اب وہ چلا, بغداد کی جانب سفر شروع کیا. چلتے چلتے جب بغداد شریف پہنچا, لوگوں کا ہجوم ہے, اس قدر چوراہے پر بھیڑ ہے کہ آدمی کا بدن سے بدن ٹکرا رہا ہے. جانے والے نے پوچھا ہے لوگوں بغداد کے چوراہے پر بھیڑ کیسی؟ لوگوں نے کہا تجھے نہیں معلوم, آج جنید بغدادی کا وصال ہو گیا ہے, انتقال ہو گیا ہے. رونے لگا, حضور میں تو آپ ہی سے تعبیر پوچھنے آیا تھا, آپ بغیر تعبیر بتائے دنیا سے جا رہے ہیں. دل میں خیال پیدا ہوا چلو آیا ہوں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں, ایک اللہ کے ولی کے جنازے کو کندھا میں دینے کا موقع مل رہا ہے. بھیڑ میں بڑھا اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے گیا اور جنید بغدادی کے ڈولے کو جیسے ہی کندھا دیا, اب دل میں کہنے لگا حضور میں آپ سے تعبیر پوچھنے آیا تھا اور آپ بغیر تعبیر بتائے جا رہے ہیں. ابھی دل میں اس نے سوچا تھا اور جنازہ کندھے پر تھا جنید بغدادی کا. آواز آتی ہے نادان, یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے. تو اس وقت جنازہ لے کر نہیں جا رہا ہے بلکہ عرش الہی لے کر جا رہا ہے, کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ, مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے. مومن کا دل لیکن کچھ لوگ ڈورے ڈالتے ہیں اور ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس چکر میں پڑے ہو؟
ख्वाजा साहब को 800 साल से ज्यादा हो गया, पीराने पीर को और ज्यादा अरसा गुजर गया। यहाँ 6 महीने में कब्र खोल करके देखो तो कुछ मौजूद नहीं रहता है और आदमी जमीन में दफन के बाद सड़गल जाता है। तो तुम लोग काहे को कह रहे हो गौसे पाक जिंदा, गरीब नवाज जिंदा? मैंने कहा नादान, तुझे पता नहीं है, किसान अपने खेत में बीज डालता है, जुताई करता है, बखरौनी करता है, फिर बीज डालता है तो बीज सड़ जाता है, मर जाता है? नहीं, जब खेत में जमीन के अंदर दाना दफन किया जाता है तो दाना सड़ता नहीं है, एक नई जिंदगी लेकर के बाहर आता है, एक नई जिंदगी लेकर बाहर आता है। अब फकीर के जुमले को दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। अरे जब जमीन में दाना नहीं सड़ता तो मुस्तफा का दीवाना कैसे सड़ेगा, मुस्तफा का फरजाना कैसे सड़ेगा, मुस्तफा का आशिक कैसे सड़ेगा? मगर हो सकता है कोई कहे हजरत मैंने जमीन में 15 दाने दफन किए, 10 दाने तो नई जिंदगी लेकर निकले, 5 दाना सड़ गया। तो मैंने कहा जो होशियार किसान है वो खेत में बीज डालने से पहले कुछ दानों की टराई करता है, कोई दानों की टराई करता। जो दाना पहले से मार खाया होता है, कमजोर होता है, जब उसे जमीन में दफन किया जाता तो वो सड़ जाता है, लेकिन जो दाना अच्छा रहता है वो सड़ता नहीं है। मैंने कहा नादान, पता ये चला कि जो पहले से मार खाया रहता है वो दाना सड़ता है, और जो पहले से मार नहीं खाया रहता वो दाना सड़ता नहीं। तुम्हारे मरने वाले सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, क्योंकि उनको गौसे आजम की तौहीन करने की बुनियाद पर मार लगी है, ख्वाजा गरीब नवाज की तौहीन करने पर मार लगी है। अरे तुम्हारे सड़ जाते हैं, हमारे सड़ते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, बल्कि नई जिंदगी अता करते हैं और जमीन के ऊपर रहते हैं तब शिफा देते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं तब शिफा देते हैं। और बात दूर ना चली जा, वही बगदाद शरीफ इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ी अल्लाह ताला 10 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। इमाम बुखारी